جو احکامات مردوں کے لیے ہیں وہی احکامات عورتوں کے لیے بھی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں۔ جن جن چیزوں کی وجہ سے مردوں کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے عورتوں کا بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ جن جن چیزوں کی وجہ سے مرد حضرات کا اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے عورتوں کا بھی اعتکاف مکروہ اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت اعتکاف کے اندر بیٹھی ہے تو وہ ایسی جگہوں پر بیٹھے کہ جہاں پر وہ نماز کے لیے اس کی جگہ متعین ہے، مقرر ہے، اور جہاں پر زیادہ لوگوں کا آنا جانا اور آمد و رفت نہ ہو، ایسی جگہ کا انتخاب کرے، اور سب سے پہلے نیت کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر بلا ضرورت شرعیہ اور طبعیہ اگر اس جگہ سے اگر باہر نکل جائے گی گھر سے تو پھر ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر جو حضرات جو خواتین حضرات بیٹھی ہیں وہ مسائل کو اچھے سے جان لیں، سمجھ لیں، اور اگر ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، یہاں پر جو خاتون حضرات آئی ہیں وہ ان تک پہنچا دیں۔ اگر کسی طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والی خاتون اگر باہر نکل جاتی ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی ضرورت ہے، مثال کے طور پر گھر کے اندر باتھ روم نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں گھر کے باہر ہو جا سکتی ہے، لیکن جیسے ہی ضرورت پوری ہو وہ ضرورت پوری کر کے فوراً اپنی جگہ پہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائے۔ اسی طریقے سے عورت کا اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شوہر سے اجازت طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر شوہر اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر شوہر نے ابتدا میں شروع میں اجازت دے دی لیکن بعد میں پھر مکر گیا، پیچھے ہٹ رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تو پھر ایسی صورت میں عورت اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانے گی، وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے گی اور اپنا اعتکاف پورا کرے گی۔ بیٹھنے کے بعد پھر وہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اور بیٹھنے کے بعد اگر اسے ماہواری خون آ جاتا ہے، حیض کا خون آ جاتا ہے، پیریڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو جو خاتون حضرات بیٹھتی ہیں اعتکاف کے اندر تو وہ پہلے سے اپنا ٹائم ٹیبل متعین کر لیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ رمضان المبارک کے اگر اخیر کے عشرے میں، آخر 10 دنوں میں اگر اسے ماہواری خون آتا ہے، حیض آتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ جب اسے حیض کا خون شروع ہوگا یا نفاس کا خون شروع ہوگا تو پھر ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب اسے حیض کا خون آنا شروع ہوا تو صرف اسی دن کی قضا کرے گی، صرف اسی دن کی قضا کرے گی، بقیہ دنوں کی نہیں کرے گی۔ اب اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، بقیہ دنوں کا وہ اعتکاف نہیں کرے گی۔ اب اگر رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، بیٹھنے کے بعد اسے حیض کا خون آنا شروع ہوا، پھر رمضان المبارک کے اندر ہی اگر حیض کا خون بند ہو جاتا ہے تو پھر رمضان المبارک کے اعتکاف کے اندر ہی وہ اعتکاف کی قضا کر لے، روزہ رکھ کر رمضان المبارک کا روزہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر رمضان المبارک کے اندر اگر اس اعتکاف میں بیٹھی تھی، اس کا حیض ختم نہیں ہوا بلکہ رمضان المبارک کے بعد ہوا، تو پھر ایسی صورت میں رمضان المبارک کے بعد ایک دن کے اعتکاف کی وہ قضا کرے گی، روزہ رکھے گی اور اعتکاف کی قضا کرے گی، چونکہ اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے اندر جو اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے اور ضروری ہے۔ تو اگر رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے، اسے پیریڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں گے اگر رمضان المبارک کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر روزہ رکھ کر وہ اعتکاف کی قضا کر لے گی، صرف ایک دن کی۔ اور اگر رمضان المبارک کے اندر ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ رمضان المبارک کے بعد پیریڈ ختم ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں رمضان المبارک کے بعد ایک دن روزہ رکھ کر ایک دن کے اعتکاف کی وہ قضا کرے گی۔
یہ اعتکاف کے تعلق سے باتیں تھیں۔ رمضان المبارک کا بالکل اخیر عشرہ چل رہا ہے، اس کے اندر بھی مرد حضرات